اب جیسے کہ بھائی بتا رہے تھے کہ راہ بدعت یعنی راہ سنت نے ایک اور اعتراض کیا. سب سے پہلے تو انہیں تکلیف ہوئی تھی, اعتراض کیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ترجمے پر. اس کے بعد انہوں نے اعتراض کیا مفتی اہل سنت مناظر اسلام مولانا محمد حنیف قریشی صاحب مدظ اللہ کے شاگرد رشید منیر حیدری صاحب نے جو جواب دیا ہے, جو آپ نے ارشادات فرمائے ہیں, اس میں عماد کو جو جواب دیا مفتی عماد کو دیوبندی کو, تو یہ صاحب رائے بدعت نزلہ کچھ یوں اتارتے ہیں, کہتے ہیں کہ منیر حیدری نے جھوٹ بولا ہے, دھوکہ دیا ہے, دجل کیا ہے. اس پر انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے نام لیا فتاوی دیوبند پاکستان کا اور ہاتھ میں ان کے فتاوی فریدیہ دکھ رہی ہے, تو یہ تو صاف صاف دھوکہ دیا ہے. اور اس پر انہوں نے مذاق اڑایا, کہا کہ یہ جاہل ہے, اس کو یہ پتہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. عجیب و غریب مقصد ان کی جو لنترانیاں ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بس بندر کو کیلا نظر آنا چاہیے, وہ خود بخود گلاٹی مارتا ہے. تو وہ یہ ان کی عادت ہے پرانی کہ ان کو بس کچھ ہو نہ ہو بات میں کچھ وزن ہو نہ ہو, ان کو خواہ مخواہ کی بس پنچایتیں کھڑی کرنی ہے. اب دیکھیں یہ حقیقت میں جو ہے جاہل تو یہ خود ہیں, بلکہ جاہل کیا اجہل ہیں. یہ اور اس طرح کے جتنے بھی دیوبندی ہیں وہ خود جاہل ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کتاب ہے فتاوی فریدیہ, در حقیقت اس کا نام ہے فتاوی دیوبند پاکستان, مگر یہ مشہور ہے فتاوی فریدیہ کے نام سے. جیسے کہ آپ کو میں ایک مثال دوں, بخاری شریف. اب بخاری شریف جو ہے وہ بخاری کے نام سے مشہور ہے, جبکہ اس کا اصل نام بخاری نہیں ہے. آپ دیکھیں چھپتی بھی ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے صحیح البخاری, ٹھیک ہے, مگر اس کا اصل نام جو ہے وہ بخاری نہیں ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. فتاوی شامی فقہ حنفی کی بہت مشہور و معروف کتاب ہے, جبکہ اس کا نام فتاوی شامی نہیں ہے, اس کا نام ہے رد المحتار. اب اگر کوئی دیوبندی ملا مثلا گمشدہ گمن صاحب کو لے لیجئے, یا عزازیل نواز رب نواز منفی صاحب کو لے لیجئے, یا یہ چھوٹے سے جو آئے جناب عماد صاحب ان کو لے لیجئے, یا کسی اور دیوبندی کو لے لیجئے, یا انٹرنیٹ پہ جو چیلے چباٹے ہیں ان کو لے لیجئے. یہ اگر کسی جگہ حوالہ دے رہے ہیں, کوئی دلیل دے رہے ہیں, اپنی بات کی تائید میں جو ہے کوئی حوالہ پیش کر رہے ہیں اور فتاوی شامی دکھا رہے ہیں, کیمرہ سے جو مووی بنا رہا ہے اس نے رخ کیا ان کی طرف اور زوم کے ذریعے کتاب کے قریب لے آیا وہ کیمرہ, اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں فتاوی شامی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, جبکہ کتاب کے ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے رد المحتار. اور وہ کوئی تیسرا بندہ آگے یہ کہتا ہے کہ جناب نے دھوکہ دیا ہے, جھوٹ بولا ہے, جاہل ہیں, ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ فتاوی شامی نہیں ہے. یہ تو دکھ رہا ہے صاف صاف کہ یہ فتاوی رد المحتار ہے, فتاوی شامی نہیں ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ شاید سی بات ہے دیوبندی یہی کہیں گے خود جاہل ہے, اس کو یہی نہیں پتا. تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ تم جاہل ہو, تمہیں نہیں پتا, تمہیں اپنے مکتبہ فکر کے ملاؤں کے بارے میں نہیں پتا. جبکہ آپ دیکھیں یہ ان کے ملا جس کی یہ کتاب ہے, اس کے بارے میں بڑے بڑے القابات دیے ہیں. کہا گیا محدث کبیر, فقیہ العصر, مفتی اعظم عارف باللہ, مفتی محمد فرید, جامعہ دارالعلوم حقانیہ جو ہے وہ اقوڑہ خان کھٹک میں, اس کا یہ مفتی ہے. اس کتاب کو آپ دیکھیں, یہ آپ اس کے اندر سب سے پہلے یہ بات لکھی ہے فتاوی دیوبند پاکستان المعروف بھی فتاوی فریدیہ, اور خیر سے انہوں نے جناب نے جو ہے نا اس کو دجل کے دیا اور اسے جو ہے جہالت کے دیا. اب آپ خود اندازہ لگائیں یہ کتنے بڑے جاہل ہیں. بس اسی طریقے سے مفرور رہا اپنے سپوتوں پہ تو ہر چند, اے قصر دیوبند, اے قصر دیوبند, معمار نے بنیاد میں ہے تیری بھراگن, اے قصر دیوبند, اے قصر دیوبند,
بانی تیرے کرتے رہے بغوان کو کرسن، اے قصر دیوبند، اے قصر دیوبند، اجڑا ہے یہاں علم بخارا و سمرقند، اے قصر دیوبند، اے قصر دیوبند، امداد نہیں لیتے نبی اور ولی سے، جلتے ہیں انہی سے، جلتے ہیں انہی سے، گاندھی سے مدد لیتے ہیں لیکن تیرے فرزند، اے قصر دیوبند، اے قصر دیوبند۔